باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اجتہاد اور تقلید کے بارے میں۔ اس میں ہم نے بہت سی چیزوں کو بیان کیا، اور کل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم مجتہد کے فتوے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا تھی ہماری گفتگو کل؟ ہم مجتہد کے فتوے کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تین طریقے، ہم نے 4 طریقے اس میں بتائے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ خود انسان مجتہد کو کہتے ہوئے بتاتے ہوئے سنے، یعنی خود مجتہد سے سنیے۔ شنیدن از خود مجتہد، یعنی خود مجتہد سے سنے۔ دوسرے شنیدن از 2 نفر یا 1 نفر عادل۔ دوسرے یہ کہ 2 نفر یا 1 نفر عادل سے سنے، یعنی خود مجتہد سے سنے 1، دوسرے 2 نفر یا 1 نفر عادل سے سنے 2۔ نمبر 3 شنیدن از 1 نفر مورد اطمینان و راستگو، کسی ایسے شخص سے سنے، سمجھے، کہ جس سے اطمینان پیدا ہوتا ہو، جس شخص پر اطمینان ہو اور وہ شخص سچا ہو۔ کسی ایسے شخص سے سنے، کسی ایک ایسے انسان سے سنے کہ جو مورد اطمینان ہو، یعنی جس پر اطمینان ہوتا ہو اور وہ سچا ہو۔ اب آئیے دیدن در رسالہ مجتہد۔ چوتھے کیا ہے کہ خود مجتہد کے رسالہ عملیہ میں دیکھے۔ رسالہ عملیہ توضیح المسائل جیسے ہوتی ہے، یعنی مجتہد کی جو توضیح المسائل ہے اس میں خود دیکھ لے۔ اب آئیے تیسری چیز ہے کیا؟ نمبر 3 یعنی اگر، یعنی پہلا کیا تھا؟ مجتہد و عالم کو جاننے کا طریقہ۔ دوسرا کیا تھا؟ فتوی مجتہد کو حاصل کرنے کا طریقہ، مجتہد کے فتوے کو کیسے حاصل کرے۔ اب نمبر 3 ہے کہ اگر مجتہد عالم در مسئلہ فتویٰ نہ داشتہ باشد، اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ نہ رکھتا ہو، یعنی اس نے اس مسئلے میں فتویٰ نہ دیا ہو۔ جوہر اگر صحیح ہے، مجتہد عالم جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی مجتہد عالم کے بارے میں، صحیح۔ در مانے میں، مسئلہ یعنی مسئلہ ہی یعنی کسی مسئلے میں، فتویٰ جانتی ہیں، فتویٰ سمجھتے ہیں، حکم اس کا فتویٰ نہ داشتے باشا، نہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ نہ رکھتا ہو، یعنی اس نے فتویٰ نہ دیا ہو۔ مقلد، یعنی تو مقلد جو تقلید کرتا ہے، مقلد می تواند، یہ لفظ بہت دفعہ آ چکا، می تواند مثلا، یا تواند، یا بے تواند۔ مقلد می تواند، مقلد کر سکتا ہے، با مجتہد دیگرے، دوسرے مجتہد کی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دیگرے، دوسرا، دیگرے کے دوسرے، با مجتہد دیگرے، دوسرے مجتہد کی، کہ در ان مسئلے کہ جس نے، در مانے میں، کہ جس نے ان مانے وہ یا اس، مسئلہ کہ در ان مسئلے فتوے دارال، کہ جو اس مسئلے میں فتویٰ رکھتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ نہ رکھتا ہو، اس کا فتویٰ نہ ہو، تو مقلد کر سکتا ہے کہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ کون سا مجتہد؟ دوسرا جو اس مسئلے میں فتویٰ رکھتا ہو، دوسرے والا۔ اگر کوئی مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ نہ رکھتا ہو تو مقلد کو چاہیے دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے جو اس مسئلے میں فتویٰ رکھتا ہو، جس کا فتویٰ اس مسئلے میں موجود ہو۔ بنا بر احتیاط واجب، اور احتیاط واجب کی بنا پر باید چاہیے
مجتہد کے بفتویٰ اش رجوع میں شواذ کہ جس مجتہد کے فتوے میں رجوع ہو رہا ہے از دیگران عالم باشد، یعنی جس مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع کر رہا ہے چاہیے کہ وہ مجتہد کیا ہو، عالم ہو، عالم ہو یعنی سب سے بڑا عالم ہو، جس عالم کی آپ بات کر رہے ہیں، صحیح۔ احتیاط واجب کسے کہتے ہیں؟ محمد اپنا نام کیا نام ہے تمہارا؟ علی اصغر صاحب، علی اصغر صاحب احتیاط واجب کسے کہتے ہیں؟ مستعد اپنا مستعد احتیاط بتاتا ہے لیکن فتویٰ نہیں بتاتا۔ احسن، یعنی احتیاط واجب یعنی ایسی احتیاط جس کے ساتھ مجتہد کا فتویٰ نہیں ہوتا، بس احتیاط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر، بر بنا احتیاط واجب یا بر بنا یا بنا پر احتیاط واجب نہیں، احتیاط واجب کی بنا پر باید مجتہد کے بفتویٰ رجوع میں شواذ، جس مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع ہو وہ از دیگران عالم باشد، وہ باقی دیگر مجتہدوں سے کیا ہو، عالم ہو۔ نمبر 4، اگر فتوی مجتہد در مسئلہ عوض شواذ، اگر مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں عوض ہو جائے بدل جائے، عوض ہو جائے بدل جائے، اگر مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں عوض ہو جائے، مقلد باید، مقلد کو چاہیے بفتوی جدید عمل کند، مقلد کو چاہیے کہ نئے فتوے پر عمل کرے جو بدل کر آیا ہے، صحیح، جو پرانا فتویٰ ہے اس پر عمل نہیں کرے گا بلکہ نئے فتوے پر عمل کرے گا۔ وہ عمل کردن بفتوی گزشتے جائز نیست، اور پرانے فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں بدل جائے، مقلد باید، مقلد مانے مقلد، باید چاہیے بفتوی جدید، نئے فتوے پر، مقلد کو چاہیے فتوی جدید نیا فتویٰ، نئے فتوے پر عمل مانے عمل کنت کرے، عمل کنت عمل کرے، وہ عمل کردن بفتوی گزشتے جائز نہیں، اور گزرے ہوئے فتوے پر عمل کرنا، عمل کردن یعنی عمل کرنا، بفتوی گزشتے، گزشتہ یعنی گزشتہ یعنی گزرا ہوا یعنی پہلا، اور گزشتہ فتوے پر، گزرے فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں، جائز نہیں یعنی جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، مسائل را کہ انسان غالباً با اونہا احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد، مسائل را کے، مسائل میں، مسائل را کے وہ مسائل کہ انسان غالباً، جن کا انسان، جن کی انسان عام طور سے، غالباً یعنی عام طور سے، باونہا جن کی عام طور سے، احتیاج دارات حاجت رکھتا ہے، وہ مسائل کے انسان جن کی عام طور سے، غالباً جن کی احتیاج یعنی حاجت رکھتا ہے، جن کی اسے ضرورت ہوتی ہے، احتیاج یعنی اردو میں بولتے ہیں حاجت، ضرورت، جن کی اسے حاجت ہوتی ہے، واجب است یاد بگیرد، اس کے اوپر واجب ہے کہ ان مسئلوں کو یاد کرے۔ واضح آقا جان، واضح، یعنی جن مسائل کو انسان عام طور سے، جن مسائل کی احتیاج رکھتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ ان کو یاد کرے۔ واضح جی، کریں مکلف چیز، اب ہم بات شروع کر رہے ہیں، نہیں مکلف چیز، مکلف کون ہے، مکلف کسے کہتے ہیں، مکلف جی چیز، مکلف کون ہے، یعنی افراد عاقل و بالغ مکلفان، بالغ اور عاقل افراد کو کیا کہتے ہیں، مکلف کہتے ہیں۔ افراد اردو میں بولا جاتا ہے آگے جاؤ، ٹھیک ہے، افراد یعنی فرد نہیں، افراد، افراد، عاقل عاقل، بالغ بالغ، مکلفن مکلف ہیں، یعنی مکلف کون ہے، مکلف کس، مکلف کون ہے، یعنی افراد عاقل و بالغ مکلفان، بالغ اور عاقل افراد کو مکلف کہا جاتا ہے، مکلف ہوتے ہیں، یعنی مکلف یعنی
نسبت بحکام وظیفہ دارن، یعنی ان کی طرف احکام کے وظیفے کی نسبت ہوتی ہے، ان کو ان کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ وباید انہارا بکار بندن ہیں، اور انہیں چاہیے کہ ان کاموں کو، اس وظیفے کو انجام دیں۔ یعنی جو لوگ، جو افراد بالغ اور عاقل ہیں، وہ مکلف ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کاموں کو جو ان کے اوپر واجب ہیں، جو ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان کو انجام دیں۔ پس کودکان، کودک یعنی بچہ، کودکان یعنی بچے، پس کودکان، پس بچے یعنی غیر بالغ، بچے یعنی غیر بالغ، و دیوانہ اور بے پاگل، یعنی جو دیوانے ہوتے ہیں، بچے اور پاگل، غیر بالغ اور پاگل، دیوانہ غیر عاقل یعنی پاگل، جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، مکلف نیستان، اگر غیر عاقل بے پاگل انسان 40 سال کا بھی ہو جائے تو کیا وہ مکلف ہے؟ مکلف ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اور مکلف وہ ہوتا ہے بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے پاس عقل ہو۔ اگر غیر عاقل ہے تو وہ مکلف نہیں ہوگا، چاہے عمر کتنی بھی ہو جائے اس کی، 40 ہو جائے، 50 ہو جائے، 30 ہو جائے، 20 ہو جائے، کوئی مقصد نہیں، یعنی وہ مکلف نہیں ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سن بلوغ، سن بلوغ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں پسرہا، یعنی پسرہا یعنی لڑکے، پسر مانے لڑکا، پسرہا یعنی لڑکے، سن بلوغ، اس کا سن بلوغ ہے یہ جو بتا رہے ہیں لڑکے۔ پھر شروع میں پس از تمام شدن 15 سال و دخترہا، پس از 9 سالگی بالغ می باشد۔ کیا ہے سن بلوغ؟ کیا ہے؟ لڑکے 15 سال پورے کرنے کے بعد، تو از تمام شدن 15 سال، 15 سال نہیں 15 سال، و دخترہا، پس از 9 سالگی بالغ می باشد، 9 سال کے ہونے کے بعد وہ بالغ ہوتی ہیں۔ لڑکے 15 سال، کتنے؟ 15 یعنی 15 لکھ لو، اور لڑکیاں 9 سال، 9 سال بالغ، جی واضح۔ و باید تمام وظائف شرعیہ انجام دیں، اور اب ان لڑکوں کو جو 15 سال کے ہو چکے، 15 سال ہے یعنی 15 سال کے ہو چکے، اور یہ لڑکی ہیں کہ جو 9 سال پورے کر چکی، جو 9 سال کی ہو چکی، بالغ ہو گئی ہیں اور ہو گئے ہیں، ان سب کو چاہیے تمام وظائف شرعیہ انجام دیں، ان کو چاہیے کہ وظائف شرعیہ کو انجام دیں، ٹھیک ہے؟ وظائف شرعیہ نہیں، جو اعمال ان کے اوپر واجب ہیں، جو تکالیف ان کو اوپر واجب ہیں، ان پر عائد ہوئی ہیں، ان کو انجام دیں۔ اگرچہ کودکان کمتر از ان سن ہم اگر کارہائی نیک، اگرچہ کودکان کمتر از انسان سن، اگرچہ اس سن سے کمتر بچے، یعنی لڑکے 15 سال سے کم، لڑکیاں 9 سال سے کم، اگر اس سن سے کم، اس سن سے یعنی اس عمر سے کم، یعنی 15 و 9، ہم اگر کارہائی نیک، اگر یہ بھی نیک کام کو انجام دینا چاہیں، اگر یہ 15 سال سے کم لڑکے اور 9 سال سے کم لڑکیاں اگر نیک کام کو انجام دینا چاہیں، جیسے نماز مانند، مثلا نماز را بطور صحیح انجام دیں، مثلا نماز کو صحیح طریقے سے انجام دیں، پاداش و ثواب خوانداش، تو یہ بھی ثواب کے اور اجر کے مستحق ہیں۔ اگر 15 سال سے کم لڑکا اور 9 سال سے کم لڑکی
نیک کام کو انجام دیتا ہے، صحیح، تو یہ بھی اور صحیح انجام دیتے ہیں تو یہ بھی ثواب اور اجر کے مستحق ہیں، ان کو بھی اجر و ثواب اللہ عز و جل کی طرف سے عنایت اور عطا ہوگا۔ باید توجہ داشت کہ سن بلوغ، اب آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے جو ہم نے سن بلوغ بتایا ہے، لڑکا 15 سال، لڑکی 9 سال، یہ جو ہم نے سن بلوغ بتایا ہے، بس سال قمری حساب میں شواد، سال قمری یعنی چاند کے جو مہینے ہیں، جو چاند کے حساب سے سال ہوتا ہے، یہ اس کے اعتبار سے حساب ہوگا، یہ 15 سال وہ مانے جائیں گے، یعنی 15 سال یا 9 سال یہ کون سے مانے جائیں گے؟ چاند کے، وہ نہیں مانے جائیں گے جو انگلش ہوتے ہیں، انگریزی ہوتے ہیں، جنوری فروری مارچ اپریل، یہ نہیں، بلکہ چاند والے سالوں کو مانا جائے گا، یعنی 15 سال ان کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ یہ ایسا کیوں کہا ہے انہوں نے، یعنی ایسی شرط کیوں ہے؟ کیونکہ وچون ہر سال قمری ہیں، کیونکہ ہر سال قمری، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے بتایا ہے کیونکہ قمری سال یعنی چاند والا سال جو ہوتا ہے وہ 354 دن 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ کتنے؟ 354 دن 6 گھنٹے کا ہوتا ہے قمری سال۔ جی دہ روزو ہجدے سات سال شمسی کمتر میں باشد، اور یہ سال جو ہے شمسی سال سے 10 دن 18 گھنٹے کم ہوتا ہے، لہٰذا انشاءاللہ ہم اس کو یہیں پر رکھتے ہیں، وقت تمام ہو چکا، باقی ہم کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔